بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابوں کے تعارف کے سلسلے کے پہلے پروگرام کے ساتھ ذیشان مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے مختصر تاریخ زبان و ادب بلتی، یعنی بلتی زبان اور ادب کی تاریخ کے حوالے سے مواد آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ اس کے مصنف کسی تعارف کے محتاج نہیں، 2 درجن سے زائد کتابیں اب تک ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ جناب محمد حسن حسرت سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بار پھر انہوں نے بہت ہی شاندار کام کیا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بلتی زبان اور ادب کے حوالے سے تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ اس کتاب کو ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد پاکستان نے شائع کیا ہے اور اب یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ حسن حسرت صاحب کے حوالے سے کچھ تعارفی کلمات جو اس کتاب میں شامل ہے اس کے بیک ٹائٹل پر، تاکہ وہ تمام لوگ جو حسن حسرت صاحب کے کام سے پوری طرح واقف نہیں ہے ان کو تھوڑی سی آگاہی ملے۔ لکھا ہے کہ محمد حسن حسرت گلگت بلتستان کے نامور محقق، ادیب اور نقاد ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو علاقے کی تاریخ اور ثقافت، لوک ورثہ، آثار قدیمہ اور بلتی زبان و ادب کی تحقیق، تصنیف و تالیف کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ اب تک ان کی 2 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات بلتستان، بلتستان تہذیب و ثقافت، ثقافتی انسائکلوپیڈیا شمالی علاقہ جات، نقوش بلتستان، انیس بلتستان، دبیر بلتستان، جوہر بلتستان، سید شاہ عباس، شخصیت و فن اور گلگت بلتستان اور ادھورے خواب تاریخی ناول ان کی مقبول تصانیف ہے۔ محمد حسن حسرت نے متعدد قومی و بین الاقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی اور علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے مقالے پیش کیے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے اردو اور بلتی دونوں زبانوں میں درجنوں تقاریر، فیچرز اور ڈرامے لکھے، بے شمار مذاکروں میں حصہ لیا۔ ان کا تحریر کردہ ڈرامہ لنگول کو بہترین ریڈیائی ڈرامے کا ایوارڈ ملا۔ ٹی وی کے لیے دستاویزی پروگرام بھی کیے۔ ان بے پایاں خدمت کے صلے میں انہیں حکومت پاکستان نے 2017 میں ادب کے شعبے میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ اس کے علاوہ بھی وہ کئی اہم ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ کتاب 326 صفحات پر مشتمل ہے اور اس کے ٹائٹل پر کتاب کا نام ہے مختصر تاریخ زبان و ادب بلتی اور مصنف کا نام ہے، اس کے بعد چھاپنے والے ادارے کا یعنی ادارہ فروغ قومی زبان اسلام آباد پاکستان کا نام لکھا ہے۔ ٹائٹل کے اوپر بلتستان کے عہد قدیم کے شعراء کی تصاویر ہے، گو کہ ان میں سے بعض تصاویر خیالی ہیں، لیکن ان تصاویر نے ٹائٹل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ پہلی تصویر ہے راجہ حسین علی خان محب مقپون، اس کے بعد ہے راجہ محمد علی خان ذاکر مقپون، سید عباس شاہ المعروف با عباس، اخون خدایار، راجہ حاتم خان حاتم یبگو، اخون حسین قمرہ، راجہ حیدر خان اماچہ، راجہ مراد خان اماچہ، جوہر علی جوہر، سید سلطان شاہ حسینی تھایور، سید منصور علی شاہ، کاچو اسفندیار خان یبگو۔ بیک ٹائٹل پر درمیانے عہد کے بعض شاعروں اور ادیبوں کی تصاویر ہیں، جن میں اخون حسن گیل، آغا شاکر حسین شاکر، کاچو شجاع علی خان شجاع، پروفیسر حشمت کمال الہامی، شیخ غلام حسین سہر، حاجی غلام حسن طالب، راجہ محمد علی شاہ صبا، محمد یوسف حسین آبادی، فدا حسین شمیم، غلام مہدی مرغوب، راجہ حامد حسین کلیم اور غلام حسن حسنی کی تصاویر شامل ہے۔ جس طرح سے کتاب میں مواد بہت شاندار ہے، اسی طرح سے اس کی پرنٹنگ بہت اچھی ہے۔ حسرت صاحب کے اسلوب سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حسرت صاحب بہت سادہ اور عام فہم انداز میں لکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ مواد کس طرح کا ہے یہ جاننے کے لیے میں فہرست آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کتاب کا پیش لفظ لکھا ہے ڈاکٹر رؤوف پارکھ نے اور ابتدائیہ محمد حسن حسرت نے لکھا ہے۔ 3 حصوں میں اس کتاب کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے لسانیات، دوسرا حصہ ہے ادبیات اور تیسرا حصہ ادبی شخصیات کے حوالے سے ہے۔ حصہ اول میں بلتی زبان، رسم الخط کی تاریخ، تبتی رسم الخط اور حروف تہجی، بلتی کا فارسی رسم الخط، حروف تہجی، لسانی خصوصیات اور لہجے، فارسی اور عربی کا اثر، بلتی اور اردو کے لسانی روابط، یہ مواد شامل ہے۔ حصہ دوم میں لوک ادب و شاعری، کلاسیکی لوک ادب، منظوم لوک ادب، رگیاخلو، لوک گیت، شاہ بہرام چو، زوخلو، دیوان، سیخلو، نثری لوک ادب، لوک داستان، رزمے کیسر، لوک کہانیاں، ایک شکاری کا واقعہ، ضرب الامثال اور محاورے، لوریاں،
بلتی تحریری ادب، بلتی شاعری اور دیگر اصناف سخن، حمد، نعت، قصائد، مراثی و نہجات، بحر طویل، گوشوارہ یعنی مثنوی، غزلیات، منظوم، تراجم، ملی نغمہ، زرعی نغمہ، ریڈیائی ڈرامے یہ شامل ہے۔ اور حصہ سیوم ادبی شخصیات والے حصے میں تحریری ادب و شاعری کا اجمالی جائزہ، بلتی شاعری کا عہد بعہد جائزہ، اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: قدیم عہد، درمیانے عہد اور عہد حاضر۔ اور نثر نگاری، اور اس کے بعد قدیم دور کے شعراء کا تذکرہ، پھر درمیانے دور کے شعراء کا تذکرہ، اور پھر عہد حاضر کے شعراء اور ادیبوں کا تذکرہ شامل ہے: بلتی شعراء، پھر اردو شعراء، پھر بلتستان کے مصنفین، اور آخر میں ریڈیائی ادیب و دیگر اہل قلم کا تذکرہ شامل ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ان تمام احباب کے لیے کسی قیمتی تحفے سے کم نہیں ہے جو بلتی زبان و ادب کی تاریخ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔